جمہوریت یا آمریت، لکیر کے ادھر یا ادھر۔ فرض کریں آپ اس وقت 60 کی دہائی میں ہیں، جنرل ایوب خان اور فاطمہ جناح کے درمیان مقابلہ ہے۔ ٹی وی، ریڈیو، اخبارات، ہر جانب سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ فاطمہ جناح غدار اور بھارتی ایجنٹ ہیں۔ اس وقت آپ شاید پورے جوش سے کہیں کہ آپ فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے ہوں گے، مگر سوال یہ ہے کہ اس وقت کے لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ جب ریاست پروپیگنڈا بیانیے کھڑی کرتی ہے نا، تو اس کا توڑ ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ نازی جرمنی میں بہت سے لوگ یقیناً ہوں گے جو ہٹلر کی اصلیت سے واقف تھے، مگر عام افراد کا ایک بڑا حصہ ہٹلر کو نجات دہندہ ہی سمجھتا تھا۔ اس سے یہی لگتا تھا یا یہی سکھایا گیا تھا پروپیگنڈا بیانیوں کے ذریعے کہ ہٹلر کوئی عظیم اور مقدس کام کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت اتحادی فوجیں برلن پر قبضہ کر رہی تھیں، اس وقت بھی ریڈیو پر نازیوں کی فتح کی نوید سنائی جا رہی تھی۔ وہ تو جب جرمنی پر اتحادی فوجوں کا قبضہ ہو گیا تو عام لوگوں کو پتہ اس وقت چلا جب اتحادی فوجیں ان کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹا رہی تھی۔ جرمنوں کو تب پتہ چلا کہ ان کے کئی شہر ریت کا ڈھیر بن چکے تھے۔ 71 میں ہم ہی کو دیکھ لیجئے، جس روز فوج نے ہتھیار ڈالے اس سے اگلے دن کے اخبار کی شہ سرخی تھی، فتح تک جنگ جاری رہے گی۔ یہ پروپیگنڈا اور مسلسل جھوٹ ہی تھا کہ فاطمہ جناح کے مقابلے میں ایوب خان کے چاہنے والے بھی کچھ کم نہیں تھے۔ فاطمہ جناح نے جب صدارتی انتخابات میں ایوب خان کے خلاف کھڑے ہونے کا اعلان کیا تو ان کا انتخابی نشان لالٹین تھا۔ ایسے میں ملک کے مختلف علاقوں میں کئی ایوب خان کے حامی نام نہاد سیاسی رہنما کتیا کے گلے میں لالٹین ڈال کر اس کی پیٹھ پر انڈین ایجنٹ لکھتے تھے۔ اس پر فوج نے شدید دھاندلی کی اور اس دھاندلی زدہ انتخابات کے نتیجے میں ایوب خان جیت گیا۔ اس کے بعد عجیب و غریب حالات میں فاطمہ جناح کی موت واقع ہو گئی۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات سنیے کہ فاطمہ جناح کی جمہوریت کی بحالی کی تحریک کا ساتھ دینے والے مجیب الرحمان تھے۔ اور زیادہ کمال کی بات یہ دیکھیے کہ فوج چونکہ مشرقی پاکستان میں اس طرح دھاندلی نہیں کروا سکتی جیسے مغربی پاکستان میں، اس لیے مشرقی پاکستان میں بنگالی پاکستانیوں المعروف غداروں نے فاطمہ جناح کو ووٹ دیے تھے، اور مغربی پاکستان میں محب وطن پاکستانیوں کے علاقوں سے ایوب خان جیت گئے تھے۔ آپ میں سے شاید بہت سے دوستوں کو علم بھی نہ ہو کہ فاطمہ جناح کی کتاب مائی بردر یعنی میرا بھائی، ان کی وفات کے بہت عرصے بعد شائع کی گئی، اور وہ بھی سخت سینسر شدہ حالت میں۔ اور فاطمہ جناح کی کتاب تو چونکہ ایک فرد کے مشاہدے اور رائے پر مبنی ہے، تو ممکن ہے اس میں کوئی ذاتی تکلیف یا کرب حقائق پر پردہ ڈال رہا ہو۔ ہمارے ہاں تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی، جس میں تب کے فوجیوں اور دیگر سرکاری عہدیداروں کے بیانات قلم بند تھے، سینسر کر کے شائع کی گئی ہے کہ کہیں 50 برس بعد بھی عوام کو حقائق کا علم نہ ہو جائے۔ آپ کو یہ ساری کہانی یہ سنانے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ جس ملک میں فاطمہ جناح کو غدار اور بھارتی ایجنٹ بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے، وہاں کسے بخشا جائے گا؟ یہ طریقہ اتنا کامیاب رہا ہے اور ہماری معصومیت اتنی اٹل ہے کہ ہر اس سیاسی رہنما اور جماعت کے خلاف بار بار غدار اور غیر ملکی ایجنٹ ہی کا نعرہ لگایا جاتا ہے جو عوام کے حقوق کی بات کرے۔ جب تک کوئی سیاستدان جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 پر کھڑا ہوگا وہ محب وطن رہے گا، جو ہی اس گیٹ کو بند کرنے کا کہے گا وہ خود بخود غدار اور غیر ملکی ایجنٹ ہو جائے گا، وہ کوئی بھی ہو۔ سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے ہر سانحے میں کوئی نہ کوئی محب وطن شخص یا گروہ نظر آتا ہے، اور دوسری طرف کسی غدار، کسی غیر ملکی ایجنٹ یا کسی بھارتی جاسوس کے ہاتھوں اب تک پاکستان کے کسی سانحے کا داغ نہیں ہے۔ محب وطن آدھا ملک گنوا دیتے ہیں، کشمیر دے دیتے ہیں، سیاچن دے دیتے ہیں، مگر محب وطن رہتے ہیں، اور غدار اپنے ملک کا 1 انچ کسی کو نہیں دیتے، مگر اس کے باوجود وہ ملک دشمن رہتے ہیں۔ بات یہ کہ میں نے اب تک جتنا مطالعہ کیا ہے، میں آپ کو یہی بتا سکتا ہوں کہ جب تک کسی کے بارے میں محب وطن کا لقب سننے کو ملتا رہے، اس سے ہوشیار رہیے، اور جب کسی کے بارے میں غدار کی مہم شروع ہو جائے، سمجھ لیجئے کہ اب وہ بندہ بن گیا ہے، اب وہ آپ کی ترجمانی کرنے لگا ہے یا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس وقت اپوزیشن پر غداری اور بغاوت کے پرچے کٹ رہے ہیں۔ یہ نہ کٹتے تو میں یہی سمجھتا کہ یہ ایک ڈرامہ ہے۔ پاکستان کا مسئلہ سمجھ لیجئے، مسئلہ یہ ہے کہ جو عوامی طاقت کے ذریعے سیاست میں آئے گا اور فوجی آشیرواد مسترد کرے گا، اسے منظر عام پر آنے سے قبل ہی غدار اور بھارتی ایجنٹ قرار دے کر سیاسی دھارے سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ زیادہ دور نہ جائیں، پشتون تحفظ موومنٹ اور منظور پشتین کی مثال آپ کے سامنے ہے۔
سیاست میں داخلہ صرف اسے ملے گا جو بقول شیخ رشید GHQ کے گیٹ نمبر 4 سے آئے گا۔ اس گیٹ سے آپ اندر آئیے اور اس قوم کے وسائل اور توانائی کا جس انداز کا استحصال ہو رہا ہے اس میں آپ بھی شامل ہو جائیے، اس ظلم کا حصہ بن جائیے۔ اس درندہ صفت گروہ کی خاص بات یہ ہے کہ قوم کے زخمی وجود کو مل کر پھاڑنا ہے، حصہ برابر برابر ہوگا۔ ایسے میں کسی طرح کا کوئی رحم آپ کے دل میں نہیں آنا چاہیے، نہ بچوں کی تعلیم کا، نہ ان کے مستقبل کا، نہ صحت کا، کچھ نہیں۔ نہ ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس زخمی وجود کو کچھ سانسیں لینے دو۔ اگر کسی نے ایسا سوچا بھی تو اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو گیٹ نمبر 4 کا راستہ نہ اپنانے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ نہ رکنا ہے نہ روکنا ہے۔ کوئی روکنے کی کوشش کرے تو شور مچا دینا ہے کہ اس کا ماضی دیکھو، یہ تو خود پھاڑ کھاتا رہا ہے۔ میں سوچتا یہ ہوں کہ جناح صاحب کچھ جی لیتے تو انہیں برطانوی پاسپورٹ، دوست کی بیٹی سے شادی اور کانگریس زدہ ماضی کی جگتیں ماری جاتی۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ آپ کو کس طرف کھڑا ہونا چاہیے؟ اپوزیشن میں شامل جماعتوں کا ماضی ہمارے سامنے ہے، مولانا ہوں یا نواز شریف، سبھی کی پوری داستان ہمارے سامنے ہے، مگر اس سلسلے میں ایک اصول یاد رکھیے۔ بات یہ ہے کہ راستہ ہر وقت ایک ہی ہے، جمہوریت یا امریت۔ یا آپ لکیر کے اس طرف ہیں یا آپ لکیر کے اس طرف ہیں۔ یہ عام نہیں ہے کہ کون سی جماعت کب کس جگہ کھڑی تھی یا کس کا ماضی کیا تھا۔ بات اہم یہ ہے کہ آپ کس جگہ کھڑے تھے، آپ کس جگہ کھڑے ہیں۔ اس وقت آپ کو جو ووٹ کو عزت دو کے خلاف کسی بھی اگر مگر کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے نا، وہ امریت کا حامی ہے۔ بھٹو صاحب ایوب خان کے وزیر خارجہ رہے تھے، وہ فوج سے بے حد قریب تھے، مگر انہوں نے وزیر اعظم کے بطور عوامی قوت بنانے کی کوشش کی تو انہیں پھانسی دے دی گئی۔ سوال یہ ہے کہ تب کیوں لوگ باہر نہیں نکلے؟ تب کیوں سب نے مل کر اپنے وزیر اعظم کے قتل کو نہیں رکوایا؟ اس وقت بھی مہم یہی چل رہی تھی، ملک دشمن، غدار اور ان کا ماضی۔ ہم ہر دور میں جمہوریت کے ساتھ ایک اصول کے تحت کھڑے رہتے ہیں۔ اصول ہے سیدھا سادہ سا، پاکستان میں پاکستان کے دستور کی بالادستی ہونا چاہیے اور تمام اداروں کو اپنا اپنا کام دستوری دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے۔ ملک میں جمہوریت نظام حکومت ہے اور اقتدار کا فیصلہ عوام کو کرنا ہے، یہ اصول ہے۔ اس وقت اپوزیشن ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہی ہے، یہ نعرہ ہم 70 سال سے لگا رہے ہیں۔ اس وقت آپ اپوزیشن کا ساتھ نہیں دے رہے، بلکہ اپوزیشن گھوم گھام کر آپ کے نقطے پر آن پہنچی ہے۔ وہ جب تک اس نقطے پر ہے اس کی آواز میں آواز ملانی چاہیے، اور اگر پھر سے GHQ کے گیٹ نمبر 4 کی طرف بڑھتی ہے تو اسے پھر مضبوط عوامی مخالفت نظر آنا چاہیے۔ یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ملک میں جمہوریت آئے گی۔